جاپان میں زلزلے کے جھٹکوں سے عمارتیں ہل گئیں، لیکن دنیا کے اس خطے میں جہاں تاریخ کے کچھ شدید ترین زلزلے آ چکے ہیں، لوگوں کو بر وقت خبردار کرنے کی ٹیکنالوجی کی مدد سے اور ایسی عمارتوں کی تعمیر کے ذریعے جو جھٹکوں میں جھولنے کے باوجود گرتی نہیں، بہت سے لوگوں کی جانیں بچائی جا چکی ہیں۔ لیکن دنیا کے بہت سے دوسرے خطوں میں جہاں عمارتوں کی تعمیر میں یہ ٹیکنالوجی استعمال نہیں ہوتی، زلزلے کی صورت میں جانی نقصان کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات عمارتوں کی غیر معیاری تعمیر اور کمزور بنیادوں سے بھی لوگوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ پچھلے سال ہیٹی میں زلزلے کے بعد دیکھا گیا تھا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ زلزلے کے بارے میں پیش گوئی کرنا مشکل ہے، لیکن امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر اروائن میں واقع یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کی ڈاکٹر مریا فینک کہتی ہیں کہ اگر ناپائیدار عمارتوں کی نشاندہی وقت پر کر لی جائے تو انہیں مضبوط بنانے کی حکمت عملی پر غور کیا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں وقت کے ساتھ ساتھ عمارتوں میں جو تبدیلیاں آتی ہیں انہیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ روزمرہ کے استعمال اور زلزلے کے چھوٹے موٹے جھٹکوں کی وجہ سے عمارت کو نقصان پہنچتا رہتا ہے، جو بے شک نظر نہ آئے، لیکن اس کی وجہ سے عمارت کی بنیاد کمزور ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر فینک کہتے ہیں کہ کوئی عمارت ایسی نہیں جو اس طرح متاثر نہ ہو، لیکن صرف مشاہدے سے کسی عمارت کے بارے میں یہ جاننا مشکل ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ اس میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر فینک نے ایک خاص قسم کا سینسر ایجاد کیا ہے جو عمارتوں کی بناوٹ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ میں نے ایک خاص قسم کا سینسر بنایا ہے جو وائبریشنز کا حساب رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ اس معلومات کی بنیاد پر ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وقت کے ساتھ عمارت کس طرح متاثر ہوگی۔ عمارت میں آنے والی تبدیلیاں عام طور پر کمزوری کی علامت ہوتی ہیں۔ کیلیفورنیا بھی زلزلوں کے جھٹکوں سے محفوظ نہیں، اسی لیے ان آلات کو امتحان سے گزارنے کے لیے یہ بہترین جگہ بھی ہے۔ یونیورسٹی کی چند عمارتوں میں ان سینسرز کا ایک جال بچھایا گیا ہے جو انٹرنیٹ کے ذریعے عمارت پر پڑنے والے ہر بوجھ یا دباؤ کے بارے میں معلومات اس کمپیوٹر میں جمع کرتا رہتا ہے، خواہ یہ دباؤ تیز ہواؤں کا نتیجہ ہو یا بہت سے لوگوں کا عمارت میں ایک جگہ جمع ہونے کا۔ اس طرح ہر عمارت کی منفرد خصوصیات کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ کسی بھی تبدیلی کی صورت میں تحقیقی ٹیم فوراً خبردار ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر فینک کے مطابق اگر عمارت میں کمزوری کے کوئی آثار ہوں تو اسے مضبوط بنانے کے اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اہم عمارتوں میں یہ سینسر لگنے چاہیے، جیسے ہنگامی صورتحال میں رد عمل تشکیل دینے والے دفاتر، اسپتال، ٹریفک کنٹرول اور پولیس اسٹیشن وغیرہ۔ ڈاکٹر فینک کے مطابق ایسا کرنے سے وہ دفاتر بچائے جا سکتے ہیں جو ہنگامی صورت میں لوگوں تک امداد پہنچا سکیں۔ اس طرز کے آلے کیلیفورنیا میں نہ صرف عمارتوں بلکہ پلوں میں بھی استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر فینک کا کہنا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو بہترین طور پر استعمال کرنے کے لیے عمارتوں اور پلوں کی پائیداری پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ ہنگامی صورت میں متاثرین کو کسی محفوظ جگہ پہنچانے کا منصوبہ بھی ہونا چاہیے۔ آمنہ خان، اردو VOA، اروائن، کیلیفورنیا۔